الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جانا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے شروع کی، لوگ اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، تو یہ مشرکین مکہ سے برداشت نہ ہوا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے کافی کوششیں کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل، کاہن، جادوگر، نہ جانے کیا کیا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان بھی کرنے لگے، اور ابو لہب اس میں سب سے پیش تھا۔ اسی طرح جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا کوئی بھی ہتھ کنڈا کام نہ آ رہا ہے، کسی بھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک نہیں پا رہے تھے، تو قریش نے 25 آدمیوں کی ایک کمیٹی بلائی جس کا سربراہ ابو لہب تھا، اور اس میں یہ طے پایا گیا کہ مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے روکا جائے، چاہے انہیں کسی بھی طرح کی اذیت پہنچائی جائے، ان کے ساتھ ظلم زبر کیا جائے، لیکن ان کو کسی بھی طرح سے روکا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حال میں اس دعوت سے روکنا ہے، نہیں تو یہ ہمارا دین پوری طرح سے عرب سے ختم کر دے گا اور ہمارے معبودوں کو یہ پوری طرح سے ختم کر دے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ قرار طے پایا کہ اب مسلمانوں کو تنگ کیا جائے، ان کے اوپر ظلم ڈھایا جائے۔ اس میں جو کمزور مسلمان تھے ان کے لیے تو کافی آسان تھا، لیکن خاص کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کافی مشکل تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باکمال شخصیات کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر کوئی دشمن ہو یا دوست ہو بڑے ہی احترام سے دیکھتا تھا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی احمق یا کوئی بہت ہی نیچ آدمی ہی ان کے بارے میں ایسا سوچ سکتا تھا، لہٰذا ان کے سامنے یہ مشکلات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکا جائے۔ تو ابو لہب نے اس کا آغاز کیا، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں تھیں کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شادیاں بعثت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں کی شادیاں ابو لہب کی 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد جب یہ دعوت دینا شروع کیے تو سب سے پہلے اس نے ان کا نکاح ختم کرایا، ان سے طلاق لی اور دونوں کو واپس اپنے گھر بھیج دیا۔ اور اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب بہت ہی خوش ہوا اور دوڑتے اپنے رفقا کے پاس گیا اور جا کر یہ خوشخبری سنائی کہ محمد اب نسل بریدہ ہو گیا، یعنی اس کی نسل ختم ہو گئی۔ اسی طرح ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جب مکے میں جب حاجی آتے تھے تو ان کے ساتھ جا کر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھڑکاتا تھا اور انہیں یہاں تک کہ پتھر بھی مارتا تھا۔ اسی طرح ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جس کا نام عروہ تھا اور وہ ابو سفیان کی بہن تھی، وہ بھی اپنے شوہر سے کسی بھی طرح کم نہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں، اور وہ کافی بدزبان بھی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بدزبانی کیا کرتی تھی اور ان کے راستے میں اور ان کے دروازے پر کانٹے ڈال دیا کرتی تھی، وہ ہمیشہ لوگوں کو بھڑکایا کرتی تھی، وہ فتنے فساد پھیلایا کرتی تھی، اور وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ جنگ بپا رہے، وہ کبھی ختم نہ ہو، لہذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے حمالۃ الحطب یعنی لکڑیاں ڈھونے والے کا لقب دیا۔ اسی طرح جب اسے پتہ چلا کہ اس کے شوہر کے مذمت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں تو غصے سے تمتما گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے بیت اللہ میں پہنچی، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں ہی مسجد حرم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور جب گئی تو اس کے ہاتھ میں پتھر اور کنکڑیاں بھی تھی، مٹھی بھر پتھر اور کنکڑیاں لیے ہوئی تھیں، اور جا کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتی ہیں کہ اے ابو بکر، تمہارا ساتھی محمد کہاں ہے؟ سنا ہے کہ وہ ہماری حضو کرتا ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر نہیں ہے اور نہ ہی وہ کوئی شاعرانہ کلام اپنے زبان پر لانا پسند کرتے ہیں۔ اس پر بولی کہ کاش اگر وہ آج مجھے مل جاتے تو میں ان کے منہ پر یہ کنکڑیاں مار دیتی، اور وہاں سے یہ کہتے ہوئے واپس چلی آئی۔ جب وہ واپس آ گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے اور بالکل اس کے سامنے تھے، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کی قسم، اللہ نے اس کی آنکھیں پکڑ لی تھی۔ اسی طرح ابو لہب جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا،
اور ان کا پڑوسی بھی تھا، لیکن وہ اپنے حرکتوں سے باز نہ آتا تھا۔ اور بھی جو ان کے پڑوسی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے، جن میں ایک تھے حکیم بن ابی العاص۔ ان کے سوا اور کوئی مسلمان نہ ہوا، ان کے سوا اور کوئی اسلام کو قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لایا، اور وہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی زیادہ تنگ کیا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو بکری کے بچے دانی کو اس طرح نشانہ بنا کر پھینکتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا گرتا۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں چولہے پر ہانڈی چڑھی ہوتی تو اس کو بھی نشانہ بنا کر جو بکری کی بچے دانی پھینکتے تو ہانڈی میں جا گرتی۔ اسی طرح اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہو کر انہوں نے اپنے لیے ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے تاکہ ان کے اس حرکت سے بچ جائیں۔ بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور فرماتے تھے، اے بنی مناف، یہ کیسی ہمسایگی ہے، پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ عتبہ بن معیط بدبختی اور خباثت میں اور بھی آگے بڑھا ہوا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں باز نے باز سے کہا، کون ہے جو کہ بنی فلاں کے اونٹ کی اجڑی لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جائے تو ان کے اوپر ڈال دے۔ اس قوم کے بدترین شخص عتبہ بن ابو معیط اٹھا اور وہ اجڑی لا کر انتظار کرنے لگا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ان کے پیٹھ پر یعنی دو کندھوں کے درمیان پیٹھ پر ڈال دیے، اور اس درمیان وہ آپس میں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا لیکن میں کچھ کر نہ سکتا تھا، کاش کہ مجھ میں اتنی طاقت ہوتی کہ میں ان کا مقابلہ کرتا۔ اتنے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں پڑے رہے حتیٰ کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور آ کر اس اوجھڑی کو ہٹایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ پورا کیا اور سر اٹھا کر یہ فرمایا، اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کو پکڑ لے۔ پھر آپ نے یہ جب بد دعا دی تو سبھی دہل گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بیت اللہ میں یعنی اللہ کے گھر میں جو دعا یا بد دعا دی جاتی ہے اسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام لے لے کر بھی بد دعا دی کہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیہ کو پکڑ لے، شیبہ بن ربیہ کو پکڑ لے، ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، امیہ بن خلف کو پکڑ لے، اور عتبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے 7 آدمیوں کا نام لیا لیکن ان کے ذہن سے کچھ نام جو بھول گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن جس کا نام لیا تھا، ہم نے بدر کے دن دیکھا کہ بدر کے کنویں میں ان سب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ امیہ بن خلف کا طریقہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لعن طعن کیا کرتا تھا۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر لعن طعن کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ جب یہ بات ابی کو معلوم ہوا تو وہ غصے سے آگ ببولا ہو گیا اور آ کر اپنے دوست سے کہا کہ تو ایک دم سست ہو گیا ہے، تو جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دے۔ اور اس نے ایسا ہی کیا، اور ایک دفعہ اس نے ہڈی کو اٹھایا اور اسے توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف اچھال دیا۔ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھی سنا کرتا تھا، لیکن وہ ان پہ کبھی ایمان نہ لاتا تھا، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا تھا، نہ ہی ان کی صداقت کی گواہی دیتا تھا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی باتوں سے اذیت پہنچایا کرتا تھا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتا تھا۔ پھر وہ اپنی اسی حرکت اور برائی پر ناز بھی کرتا تھا، اپنی شان بھی بیان کرتا تھا، گویا کہ وہ کوئی بہت ہی اچھا کام کر کے آ رہا ہو۔ قرآن مجید کی آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جو سورہ قیامہ کی آیت نمبر 31 سے شروع ہوتی ہے۔ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَتَّعُ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ۔ نہ اس نے صدقہ دیا نہ ہی نماز پڑھی، بلکہ اس نے جھٹلایا اور پیٹ پھیری، اپنے گھر والوں کے طرف اکڑتا ہوا واپس گیا۔ جو لائق ہے خوب لائق ہے،
اس شخص نے پہلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے روکتا تھا۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، وہاں سے گزر ہوا، دیکھا اور بولا، اے محمد کیا ہے؟ کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد مجھے کاہے کا دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھتا نہیں کہ مکے میں سب سے بڑی محفل میری ہے؟ اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، فَلْيَدْعُوا نَادِيَهُ، اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو، اور ہم بھی سزا کے فرشتوں کو بلا دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گریبان کو گلے سے کس کے پکڑ لیا اور پھر جھکجھوڑتے ہوئے کہا، اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے، تیرے لیے بہت ہی موضوع ہے۔ اور اس پر ابو جہل کہنے لگا کہ اے محمد تو مجھے کس بات کی دھمکی دیتا ہے؟ خدا کی قسم تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میں مکے کے دونوں پہاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ معزز ہوں۔ بہرحال ابو جہل کو اس ڈانٹ پھٹک سے کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی حماقتوں سے باز نہ آیا اور اپنی شرارتوں سے بالکل بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ایک بار ابو جہل قریش کے سرداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ اے محمد آپ حضرات کے سامنے چہرہ پاک آلود کرتا ہے، یعنی نماز پڑھتا ہے؟ جواب دیا گیا کہ ہاں۔ تو پھر ابو جہل نے کہا، لات اور عزا کی قسم اگر میرے سامنے اگر ایسا کیا تو میں اس کی گردن کو روند دوں گا۔ پھر اتفاقاً ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس غصے اور غضب سے اس کی طرف بڑھا کہ گویا کہ ان کی گردن کو روند دے گا، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ اینڑیوں کے بل پلٹا اور اپنے ہاتھوں سے بچاؤ کا اشارہ کرتے جا رہا تھا۔ اور پھر اس سے سردار نے مکہ نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ اے ابو جہل یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اور محمد تھا، اور ان تھا کہ یا تو تم محمد کے ساتھ کفر کر لے یا پھر مر جا۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دفعہ ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حال میں دیکھا، ان کو ترس آ گئی اور انہوں نے اس سے ایک غلام کے بدلے یا 1 کلو سے کچھ زائد چاندی کے بدلے انہیں خرید کر آزاد کر دیے۔ اسی طرح عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیے اور ان کے والدین نے بھی اسلام قبول کیا تو ان پہ ظلم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، جس میں ابو جہل پیش تھا، اور وہ لوگ دھوپ میں انہیں سخت دھوپ میں پتھریلی زمین پر لٹا کر ان کے تپش سے انہیں سجا دیا کرتا تھا۔ اسی طرح کبھی ان کو پانی میں ڈبویا جاتا اور کبھی ان کو مارا جاتا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ادھر سے ہوا اور انہوں نے یہ حال دیکھ کر کہا، صبر یا آل یاسر، اے یاسر کے اولاد صبر کرو تمہارے لیے جنت ہے۔ آخر کار حضرت یاسر اس تاب کو سہ نہ سکے اور وہ فوت ہو گئے۔ اسی طرح سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں، ان کو ابو جہل نے 2 گھوڑوں میں ان کی دونوں ٹانگوں کو باندھ کر 2 طرف دوڑا دیا اور ان کے شرمگاہ میں ایسا نیزہ مارا کہ 2 پھاڑ ہو گئی۔ اس طرح حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون ہے۔ اسی سختی میں حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ بہت ہی پریشان کیا کرتے تھے، کبھی دھوپ میں لٹاتے، کبھی گرم تپتی ریت پر لٹاتے اور انہیں کوڑوں سے بھی مارا کرتے تھے۔ مشرکین کہتے تھے کہ جب تک تو محمد کو گالی نہ دے دے، عزا کے لیے تو خیر کا کلمات نہیں کہے، جب تک ہم تجھے نہ چھوڑیں گے۔ آخر کار حضرت عمار نے مجبوراً ان کی بات مان لی، تب انہوں نے حضرت عمار کو چھوڑا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے انہوں نے کہا، ندامت کے ساتھ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مجبور کیا گیا اور میں ایسی باتیں آپ کے خلاف میں بول چکا ہوں، جس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ سورہ نحل کی آیت ہے، آیت نمبر 106، یعنی جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس کے لیے عذاب ہے، لیکن اگر جو کوئی مجبور کر دیا جائے اور اس کے دل میں ایمان ہو اور وہ اپنے ایمان پر مطمئن ہو تو اس پر کوئی حرج نہیں۔ حضرت فقیہ جن کا نام افلح تھا، بنی عبدالدار کے غلام تھے، ان کے مالکان ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں گھسیٹا کرتے تھے زمین پر۔ اسی طرح خباب بن عروت رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ خزیہ کے ایک خاتون تھی، ام عمار ان کے غلام تھے۔ مشرکین انہیں اسی طرح سے سزا دیتے تھے، اس کے سر کے بال کو نوچتے اور انہیں سختی سے ان کی گردن کو مروڑتے تھے۔
انہیں کئی بار دہکتے ہوئے انگارے پر لٹا کر ان کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ یہ ہل نہ سکیں۔ اسی طرح زنیرہ، نہدیہ اور ان کے صاحبزادی ام عبیس، یہ سب کی سب لونڈیاں تھی رضی اللہ تعالی عنہن۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا اور مشرکین کے ہاتھوں اس طرح کی سنگین سزاؤں سے دوچار ہوئی، جس کے چند نمونے یہاں پر قابل ذکر ہے۔ قبیلہ بنی عدی کا ایک خاندان تھا۔ بنی مومل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے تھک جاتے تو یہ کہتے تھے کہ میں تجھے کسی مروت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے میں رک گیا ہوں تاکہ میں تھک چکا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد پھر اسے مارنا شروع کرتے تھے۔ آخر کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت بلال اور آمن بن فحیرہ کی طرح انہیں بھی خرید کر آزاد کر دیا۔ مشرکین نے سزا کے شکل میں ایک یہ بھی چیز اختیار کی تھی کہ بعض صحابہ کو اونٹ یا گائے کے چمڑے میں لپیٹ کر، جو کچا چمڑا ہوتا تھا جو اس کو کھال نکال دیتے تھے، ان کے خال میں لپیٹ کر انہیں دھوپ میں چھوڑ دیا کرتے تھے، اور بعض کو اور لوہے کی زرہ پہنا کر جلتے ہوئے پتھر پر ڈال دیا کرتے تھے۔ در حقیقت اللہ کی راہ میں ظلم اور زور کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بڑی لمبی ہے اور بڑی تکلیف دہ بھی ہے۔ حالت یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چلتا، مشرکین اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے تھے اور انہیں ظلم و ستم کا ان کے اوپر انتہا کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمیں ہمارا دین بالکل مفت میں ملا ہے، اسی لیے ہمیں اس کا قدر نہیں۔ وہ صحابی جو روز اول میں جو اسلام لے کر آتے تھے، ان پہ کس طرح کا ظلم ہوا کرتا تھا، کبھی ہم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ظلم و ستم سہنا تو دور کی بات، آج ہم ذرا سی پریشانی آتی ہے تو اللہ کے ساتھ کفر کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے اور ہمیں اسلام کی قدر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے اسی طرح پھر ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے ویڈیو میں ہم پھر بات کریں گے، جس میں پہلی ہجرت کے متعلق ہم بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ جو مسلمانوں کی پہلی ہجرت ہوئی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، جو حبشہ کی طرف ہوئی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دوستو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، تاکہ حوصلہ افزائی ہو اور ہم ویڈیو بنا سکیں۔ دوستو ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگتا ہے، کافی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، لہٰذا آپ اس کی قدر کریں اور لوگوں تک پہنچائیں اور زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔